پاور 99 اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نکھت امان اور پروگرام پاور پالیٹکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم پاور پالیٹکس جو پروگرام ہے پاور 99 سے آپ سنتے بھی رہے ہیں. ریڈیو لسنرز کو پتہ ہوگا ہم نے کافی عرصے پہلے اس پروگرام کا آغاز کیا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ہم اس کو آگے جاری نہیں رکھ سکے. لیکن اب امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام ہم آپ کے لیے باقاعدگی کے ساتھ لے کر آتے رہیں گے اور اس میں ہم پالیٹکس کے اوپر زیادہ ہمارا فوکس ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے. فہمیدہ برچا یہ پروگرام آپ کے لیے لے کر آتی رہی ہیں، آگے بھی لائیں گی اور ان کے ساتھ ساتھ میں بھی ہوں گی پروگرام میں. تو آج کا جو پروگرام ہے پاور پالیٹکس، جس میں ہمارا فوکس ہوگا، بلکہ آگے آنے والے کچھ پروگراموں میں ہمارا فوکس رہے گا گلگت بلتستان کے جو الیکشنز ہو رہے ہیں 2020، تو اس کے اوپر ہمارا فوکس رہے گا اور ان کے اوپر ہم مختلف ان ٹاپکس پہ بات کریں گے، الیکشنز کو لے کے ہی چلیں گے آگے. تو آج کی جو نشست ہے اس میں میرے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں، ان کا بھی انٹروڈکشن کرواتی چلوں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عامر حسین صاحب، جن کو آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں اور ہمارے پروگراموں کا اکثر حصہ بھی رہتے ہیں. تو آپ کو بہت ہم ویلکم کرتے ہیں. آپ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، کالم لکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ بھی ہیں. اور فہمیدہ برچا کو تو آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں. فہمیدہ میرے ساتھ کو ہوسٹ پروگرامز کرتی رہتی ہیں، مختلف ہم ایشوز پہ بات کرتے رہتے ہیں. تو آج میں نے ان کو اس پار بٹھا دیا ہے. اس پار بٹھانے کا مقصد یہی ہے کہ آج وہ پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پر ہمارے ساتھ پروگرام میں پارٹیسپیٹ کریں گی اور بات چیت کریں گی. اور پہلے ہم نے اپنا جو گزشتہ پروگرام کیا تھا اس میں ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ فہمیدہ برچا الیکشن بھی لڑنے جا رہی ہیں جی بی سے، اور ہنزا ان کا فوکس ہے. تو آج مزے کی بات یہ کہ آج ہمارا جو جی بی الیکشن 2020 ہے اس میں ہم فوکس رکھیں گے نگر اور ہنزا کے جو نشستیں ہیں ان کے اوپر. تو اپنے مہمانوں کو تو میں ویلکم کرتی ہوں سب سے پہلے، اور باقی چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ عامر اور فہمیدہ، آپ لوگ تشریف لائے. اور ہم کوشش یہ بھی کریں گے کہ آگے مختلف چہرے آپ کو نظر آتے رہیں اسی پروگرام کے ذریعے. گلگت بلتستان سے بھی لوگوں کو ہم اس پروگرام کا حصہ بناتے رہیں اور ہم کسی نہ کسی ذریعے سے ان کے ساتھ بھی ان کانٹیکٹ رہیں گے. تو سب سے پہلے تو ہم جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج ہمارا جو ہم نے فوکس رکھا ہے اپنے پروگرام کا، ہم کوشش کریں گے کہ کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ایک ہی پروگرام میں ہم سب چیزوں کو ڈسکس کریں. تو فوکس ہمارا ہوگا نگر اور ہنزا کا جو ہے. ٹوٹل 3 میرے خیال میں سیٹیں بنتی ہیں وہاں کی. تو تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گی اوور آل جو 3 نشستیں ہیں ان کے اوپر آپ کا اوپینین کتنا، اور پارٹی پوزیشنز کے اوپر ہم تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہیں گے. تو عامر آپ سے میں سٹارٹ لوں گی. بہت شکریہ نکھت. اس وقت ہنزا میں چونکہ ایک سیٹ موجود ہے جس کو حلقہ 6 کہا جاتا ہے، اور نگر میں 2 ہیں، 2 حلقے ہیں. اور ہنزا کی جو ٹوٹل ووٹر لسٹ ہے، لسٹڈ ووٹرز ہیں اس وقت، وہ کوئی 34,000 کے قریب ہیں. اس میں خواتین اور مردوں کا تناسب تقریباً 90 مطلب برابر ہے، 17 اور 16,000 سم تھنگ اس میں ہے. اور نگر میں ٹوٹل ووٹر رجسٹر ووٹر دونوں حلقوں کا ملا کے کوئی 40 to 42,000 بنتے ہیں. اور اس کی پھر مزید اگر آپ بریک ڈاؤن کریں تو خواتین اور مردوں میں وہی تناسب آتا ہے 49 اور 51 کا. مردوں میں 51 ہے، خواتین 41% ہے. تو یہ جو ڈیٹا نکالنا بھی ایک جہاد ہے. آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جو مختلف ڈیٹا سورسز ہیں وہ پبلک نہیں ہے. جیسے یہاں آپ کو الیکشن ہوتا ہے تو آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ویب سائٹ سے رجسٹر ووٹرز کا سارا ملتا ہے. گلگت بلتستان کے معاملے میں اب بھی یہ خیال کیا جاتا ہے حساس علاقہ ہے، تو ڈیٹا کی حساسیت کو بھی انہوں نے اسی طرح ریویل نہیں کرتے. لیکن یہ ہم نے اپنے سورسز سے ادھر ادھر سے ڈیٹا نکال کے پبلک کو بتایا. اب اس میں جو ہے اس وقت، جیسے پہلے ہم نے پروگرام میں بات کی تھی کہ سچویشن کلیئر ابھی تک نہیں ہے. کب ہونے جا رہے ہیں الیکشنز، اس کے بارے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بہرحال ایک اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ اس سال الیکشن ہوں گے، نومبر میں ہوں گے، دسمبر میں ہوں گے، اس سال ہوں گے. لیکن جو کچھ ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں، خاص کر جو رولنگ پارٹی کے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے کچھ امیدواروں کا یہ خیال ہے کہ شاید مارچ تک یہ الیکشن چلے جائیں کیونکہ ان کی تیاری نہیں ہے. تو ایک یہ بھی مسئلہ ہے. تو ابھی تک ایمبیگوٹیز موجود ہیں کیونکہ پچھلے دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بتایا تھا کہ گلگت بلتستان میں ایک انٹرم گورنمنٹ آئے گی، یہ نیا ایک ابتدا ہے، اور انٹرم گورنمنٹ کے پاس کچھ ٹائم ہوگا فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کا. جب یہ جون میں پچھلی گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہوا
تو جون کے بعد اگست کا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا، لیکن اگست کے لیے ٹائم بہت شارٹ تھا. الیکشن کمیشن کی طرف سے جو اناؤنسمنٹ آیا اس کے مطابق ٹائم ہمارے پاس کم تھا، 3-4 مہینے ہمارے پاس ہونے چاہیے تھے، اس لیے ہم نے اس کو پوسٹپون کیا اور تمام پارٹیز کو بلا کے ان سے کانفیڈنس میں لے کے ہم نے ڈیٹ کو آگے چینج کر لیا. لیکن اب اس کے بعد انہوں نے کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کیا کہ دسمبر میں آپ کو پتہ ہے کہ الیکشنز نہیں ہو سکتے، بہت مشکل علاقے بند ہو جاتے ہیں، برف باری سے ایکسیس لوگوں کا ختم ہو جاتا ہے، تو الیکشن کرانا لاجیکلی پاسبل نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی یہ شاید نیکسٹ ایئر تک چلے جائیں. تو اس لیے اس وقت جو دونوں حلقوں کی دونوں جو ڈسٹرکٹس ہیں، ڈسٹرکٹ نگر اور ہنزا میں، وہاں پر جو پارٹی پوزیشنز ہیں اس وقت پوری طرح واضح نہیں ہے. لیکن جو پاسٹ کا ہم دیکھتے ہیں، ایک ٹرینڈ دیکھتے ہیں، تو ہنزا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی فیڈریشن میں، جب پچھلے الیکشن گلگت بلتستان میں ہوئے، اس وقت وہاں مسلم لیگ نون کے نمائندے کو، کینڈیڈیٹ کو کامیابی ہوئی تھی. اور اس میں ایک کنٹروورسی بھی چلی تھی الیکشن میں، کیونکہ سیکنڈ بہت سارے جو اس کے وہ تھے کینڈیڈیٹس تھے، ان سب نے بعد میں اس کو چیلنج بھی کرنے کی کوشش کی کہ پری الیکشن ریگنگ، جس کو ہمارے ملک میں عام طور پر کہا جاتا ہے، گلگت بلتستان میں بھی ہوتا ہے. اس دفعہ بھی میرے خیال میں جو پارٹی پوزیشنز ہیں وہ واضح نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ چیز سمجھنا ہے کہ لوگوں نے، ووٹرز نے اب میرے خیال میں لرن کیا. ہنزا میں کافی عرصے تک ایک سیٹ خالی رہی، گلگت بلتستان کی اسمبلی میں ہنزا کی ریپرزنٹیشن بالکل نہیں رہی ہے. وہ ان کا پہلا نمائندہ تھا، وہ پولیٹیکل مسائل کی وجہ سے ڈسکوالیفیکیشن اور چیزوں میں وہ سیٹ خالی رہی، کوئی نیا بندہ آیا نہیں، تو اس لیے ہنزا کے مسائل جو کہ تو رہے. اور اب بھی لوگ، میرے خیال میں لوگوں کو ری تھنک کرنا چاہیے، اور میرے خیال میں بہت سارے لوگ ری تھنک بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اسی طرح کا ریپرزنٹیٹیو نہ لائے جو وہاں کے لوگوں کے مسائل کے حوالے سے کام نہ کریں. تو پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کے درمیان اس وقت بھی مقابلے کی ایک جو ہے نا زیادہ امید ہے، فضا نظر آ رہی ہے. اور اس میں جو پارٹیاں نئے کینڈیڈیٹس کو لے کے آئیں گے، بہتر اور نوجوان انرجیٹک کینڈیڈیٹس لائیں گے، ان کے لیے گنجائش زیادہ ہے. کیونکہ ہنزا میں نوجوانوں نے، ابھی آپ دیکھیں فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، تو نوجوان اور ایجوکیٹڈ لوگوں کا ایک زیادہ کنسرن ہے کہ ہم نے پاسٹ میں بڑی غلطیاں کی. ابھی ہمیں کوئی اس طرح کے لوگوں کو موقع دینا چاہیے جو جینون لوگوں کے، نوجوانوں کے مسائل کو، کیونکہ 60% 65% پاپولیشن نوجوان ہے، اور ان نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ اگر الیکشن ہو تو وہ وہاں جا کے ووٹ بھی دے سکتے ہیں. تو یہ ایک معاملہ ہے. تو میرے خیال میں جو پارٹی نئے کینڈیڈیٹس کو لے کے آئے گی اس کا زیادہ گنجائش ہے. اور باقی جو پی ٹی آئی کی پوزیشن تھوڑی ہمیں نظر آتی ہے کہ اس میں کینڈیڈیٹس بہت زیادہ ہیں، اور وہ کینڈیڈیٹس پارٹی کے اندر مقابلہ، جی پارٹی کے اندر بہت سخت کمپٹیشن آپ کو نظر آئے گا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے پارٹی کے اپنے ذرائع سے بات پتہ چلی ہے کہ اگر کسی ایک بندے کو ٹکٹ ملتا تو دوسرے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ کھڑے ہوں گے. تو وہاں ووٹ بینک ان کا تقسیم ہونے کا بڑا وہ ہے، اتفاق نہیں آپس میں. ہاں. باقی مسلم لیگ نون کی طرف سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ وہ چونکہ فیڈریشن ان کی گورنمنٹ نہیں ہے، یہاں بھی ان کی پوزیشن واضح نہیں ہے، تو وہاں بھی کوئی کینڈیڈیٹ ایز سچ ابھرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا کہ وہ اس سیٹ پہ آئے. پیپلز پارٹی کا ایک آئیڈیالوجیکل ووٹ بینک بھی ہے، اور اس میں پھر ہمارے نئے کینڈیڈیٹس جیسے پہلے بھی بات کی فہمیدہ بھی آ رہی ہے. تو یہ خوشائن بات ہے کہ اس طرح کے کینڈیڈیٹس کو بالکل آنا چاہیے. ہنزا کی پولیٹکس میں بابا جان فیکٹر بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اس دفعہ چونکہ عوامی ورکرز پارٹی کے پلیٹ فارم سے وہ لڑے ہیں، تو عوامی ورکرز پارٹی کے ایک نمائندوں سے کل میری گپ شپ چل رہی تھی. وہ ابھی تک انہوں نے کس کینڈیڈیٹ کو آگے لانا ابھی فیصلہ نہیں کیا. پہلے بابا جان کے سسٹر کی بات چل رہی تھی، لیکن وہ ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. تو وہ ان کا بھی نمائندہ ہے کہ اس کا بھی ایک ویلیو، نیوسنس ویلیو جو ہے اے ڈبلیو پی کی اس الیکشن میں موجود تھے. تو وہ بھی ایک فیکٹر ہمیں ہنزا کے حوالے سے رکھنا چاہیے. نگر میں البتہ جو دونوں حلقے ہیں وہاں پر اس دفعہ پی ٹی آئی جو جاوید ایک ان کا تھا نمائندہ تھا، اور کچھ اور نئے نوجوان لوگ آئے ہیں. اور سننا ہے کہ وہ کے این ایم کراکرم نیشنل موومنٹ
بھی اپنے بندوں کو لے کے آ رہی ہے، لیکن واضح سچویشن نہیں ہے. وہاں بھی جو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا ہی مقابلہ ہوگا، وہاں پر مسلم لیگ کا اتنا نہیں ہے. تو اب کوئی پچھلے جو لوگ تھے، اگر وہ جو ان کے کینڈیڈیٹس اگر وہ پی ٹی آئی کی طرف شفٹ کرتے ہیں تو وہاں ایک ہے، لیکن پیپلز پارٹی میں بھی ان کا ووٹ بینک کافی ہے. یہ دونوں پارٹیز کا نگر میں کافی سخت مقابلہ ہوگا. لیکن ابھی تک یہی بات ہے کہ جو حلقہ بندی ہے اس کے اندر نگر کے جو میجر وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس میں دیکھیں مذہبی کارڈ بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے اندر شین والا فیکٹر یعنی ٹرائبل فیکٹر بھی آتا ہے، اور مختلف ٹرائبس ہیں. ہنزا میں بھی ٹرائبل فیکٹر آتا ہے. تو یہ بعض اوقات کینڈیڈیٹس اپنی پریگمیٹزم کو سامنے رکھتے ہوئے ٹرائبل ایفیلیشن کو بھی استعمال کرتے ہیں. اس دفعہ میرے خیال میں دونوں تین یہ جو حلقے ہیں، نگر کے 2 اور ہنزا کے 1، یہاں پہ لوگوں کو ان ٹرائبل اور ٹریڈیشنل کنونشنل تھنکنگ سے نکل کے نئے لوگوں کو لانا چاہیے، ان کو ووٹ دینا چاہیے جو ایشوز کی پولیٹکس کریں، کیونکہ ایشوز اتنے ایکیومولیٹ ہو گئے ہیں کہ اب ان کا حل ابھی چاہیے لوگوں کو. ٹھیک ہے عامر، آپ سے ایشوز پہ بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ دونوں حلقوں کی جہاں تک آپ نے بات کی، ہنزا کا تو آپ نے بتایا کہ سیٹ خالی رہی ہے، تو ایشوز تو بہت سارے ہیں. نگر کی بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے ہم فہمیدہ سے بھی تھوڑا ان کا بھی پوائنٹ آف ویو جانیں گے. ہنزا سے آپ خود بھی الیکشن لڑنے کی تیاری میں ہیں، اور امیدیں بہت ساری وابستہ بھی ہیں آپ سے وہاں کے لوگوں کی. اب آگے آپ سوشل میڈیا پہ بھی کافی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اس پہ بھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن اوور آل آپ کیسے دیکھ رہی ہیں الیکشنز کو، جی بی کے 2020 کی جو ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر اگر ہنزا اور نگر کو ہم فوکس کریں؟ تھینک یو نگہت. ایکچولی میں شروع میں سب سے پہلے تو یہ بات میں کلیریفائی اس کی کرنا چاہوں گی کہ ابھی میں الیکشن لڑنا چاہتی ہوں، اور میں نے پارٹی کو درخواست دی ہوئی ہے، اور میرے ساتھ ہنزا سے جی بی ایل ایس 6 جو ہے جی بی اسمبلی کا حلقہ 6 جو ہے ہنزا کے لیے، وہاں سے میں نے پارٹی کو درخواست دی ہے. اور میرے علاوہ مزید 4-5 اور لوگوں نے پارٹی کی ٹکٹ کے لیے درخواست دی ہے، جن میں ہنزا سے ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ صاحب بھی ہیں خود، اور یوتھ کے لوگ بھی ہیں، پی وائی او کے نوید اللہ بیگ، بہت سارے ہیں. تو انٹرویوز ہوں گے، اس کے بعد پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. لیکن پارٹی کے اندر جو ایک انٹرا پارٹی بھی ایک کمپٹیشن ہوتی ہے، اس میں نے سوچا، کیونکہ میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ انٹرسٹنگ مجھے ہنزا کا جو تھا لگا بہت سارے فیکٹرز کی وجہ سے، کہ میں خاتون ہوں، اور پھر وہاں پہ خواتین کی ورکنگ ویمن جو ہیں، جو ایشوز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں، جن کے ایشوز ہیں، جو سمجھتی ہیں کہ جنونلی ہمارے لیے ایشوز ہیں، ان کو سالو ہونا چاہیے، اس طرح کی اور پالیسیز بننی چاہیے ویمن امپاورمنٹ کے لیے اور بھی ایشوز کے لیے. تو ایسے خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور پھر یوتھ کی تعداد جو ڈسگرنٹلڈ ہے، جو ایگزسٹنگ ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، جو ہمارے سیاست لیڈرز نے وہاں پہ سیاست کی ہے، سیاست دانوں نے، ان کے نمائندوں نے جس طرح سے ان کو ریپرزینٹ کیا ہے، چاہے بھلے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں، تو ان ٹریڈیشنل سیاست دانوں سے ہمارے جو یوتھ ہیں، جو پڑھے لکھے نوجوان طبقہ ہے ہمارا ہنزا کے اندر، جو پڑھا لکھا ہے، اس کو گرجز ہیں ان کے دل میں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جس طرح سے ہم ڈیزرو کرتے تھے کہ ہمیں ریپرزینٹ کرنا چاہیے تھا ڈفرینٹ اس کے اوپر فورمز کے اوپر، اس طرح سے ہمارے نمائندوں نے ہمیں ہمارا ووٹ لینے کے بعد ہمیں بیٹرے کیا ہے، یا بہت سارے ایشوز کے اوپر ہم سے دھوکہ ہوا ہے، یا ہم اس لیول پہ ہمیں نہیں اس طرح سے ریپرزینٹ کیا گیا ہے. تو اس طرح کے گرجز اور بھی بہت سارے بجلی کے مسائل ہیں، انفراسٹرکچر، یوتھ کے لیے امپلائمنٹس کے ایشوز ہیں. ہنزا کے اندر بہت سارے سرکاری پوسٹوں کے اوپر تعیناتیاں یا تو نہیں ہو رہی یا باہر کے لوگوں کی ہو رہی. بہت سارے ایشوز ہیں جو لوکل گراؤنڈ کے اوپر ہیں. اس کے علاوہ سی پیک کے اندر، جی بی کے اندر سٹیکس، پھر نیشنل لیول پہ ہماری ہنزا کی جو سٹیکس ہیں، کیونکہ ہنزا جو ہے نا ایک بہت ہی اگر ہم اس کو کہیں کہ ایک بہت سارے گیمز جو ورلڈ گیمز اگر اور پھر نیشنل اور انٹرنیشنل گیمز ان کا کراس روڈ بن جاتا ہے ہنزا، تو یہ بے جان نہ ہوگا یہ کہنا. اسی حساب سے نمائندگی بھی بالکل ڈیمانڈ بھی سچویشن جو ہے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ کوئی ایسا بندہ ان کو ریپرزینٹ، جو جس تعداد میں نوجوان ہمارے پڑھے لکھے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری نمائندگی اس لیول پہ ہونی چاہیے تھی. کیونکہ میرا فوکس ہنزا ہے تو میں اس پہ پہلے بات کروں گی. تو اس طرح کے فیکٹرز کو سامنے رکھ کے، حالانکہ میرا تعلق بیسکلی تو ہم سب ہی بروشس کی اسپیکر سارے ہنزا سے آئے ہوئے ہیں، لیکن میں نارمل میں پیدا ہوئی ہوں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. جو میرے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جی بی ایل اے 1 سے آ کے جی بی ایل اے 6 میں کیوں کوئی اسٹرینجر ہمیں کیوں ریپرزینٹ کرے گا، یہ بات ان کی ٹھیک ہے. میں ہنزا میں پیدا نہیں ہوئی ہوں، میں جی بی ایل اے 6 میں پیدا ہوئی ہوں. یہ جینون کنسرن ہے. لیکن جو میرے دادا کیونکہ خود ہنزا میں پیدا ہوئے تھے، میرے آبا و اجداد وہاں، میری 90% فیملی جو ہے وہ ہنزا میں ہے.
تو خیر ٹرائبل پولیٹکس پہ میں نہیں جاؤں گی، لیکن ٹرائب کے علاوہ بھی جو ہماری ایگزسٹنگ روٹس ہیں، جو میری فیملی ہے وہاں ہنزا میں ہے، تو میں یہ بات کلیریفائی کرنا میں ضروری سمجھتی ہوں. اور آپ نے کہا کہ اوور آل جی بی کا دیکھیں، عامر صاحب نے بھی کہا کہ ابھی الیکشن کی کوئی ڈیٹ اس طرح سے واضح نہیں دی ہے الیکشن کمیشن نے. یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے. حالانکہ آئین قانون ہمارے ہاں اس طرح سے ہم دیکھیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں بھائی کون سا آئین جس میں ہمارا ذکر ہی نہیں ہے، لیکن چلیں جس طرح سے بھی صحیح ہم ایک سسٹم کے اندر چلتے ہیں تو اس میں بھی 3 مہینے میں آپ نے الیکشن کرانے ہیں. اگر آپ نہیں کراتے تو پھر لوگوں کا اعتماد جو ہے اس سسٹم کے اوپر کم ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کو اس پولیٹیکل اس کے جو آلریڈی ایک ویک ہے بنا ہوا ماحول، اس کو بھی اور بھی زیادہ لوگوں کی سٹیکس، ان کا اعتماد، ان کا ٹرسٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ پاورفل لوگ جو ہیں، پاور کوریڈورز جو ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، سول ملٹری جو بھی ہیں، یا اسلام آباد میں جو گورنمنٹ ہے، ایگزسٹنگ رولنگ پارٹی ہے، وہ گراؤنڈ کو اپنے لیے اپنے فیور میں مینیج کرنے کے بعد ہمارے یہاں پہ اس طرح سے لوگوں کی اوپینین کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے. تو ان چیزوں کو پاکستان اسٹیٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آلریڈی جس ایریے کو آپ نے 70 ایئر سے ایک کنفیوژن والے ماحول میں رکھا ہوا ہے، ان کا اسٹیٹس کلیئر نہیں، وہاں پہ آپ نے لولا لنگڑا نظام دے دیا. اس کو بھی کبھی آپ ادھر پھینک رہے ہیں، کبھی ادھر پھینک رہے ہیں. ایک میں نہیں اس طرح سے، کیونکہ حالانکہ وہ پیپلز پارٹی نے دیا، لیکن پھر بھی میں اس کو ربر اسٹیمپ اسمبلی ہی سمجھتی ہوں. جو اختیارات ہیں، فائنینشیل پاور جہاں پہ نہیں ہوتے ہیں، لیجسلیٹو پاورز اگر آپ کے پاس کم ہوتے ہیں، خاص کر مالی اختیارات اگر آپ کے پاس کم ہیں، تو وہ ربر اسٹیمپ ہی ہے اسمبلی. کسی بدنیتی کے تحت نہیں، لیکن جس طرح کے اختیارات ہیں، خاص کر مالی اختیارات جو علاقے کے وسائل اور وہاں کے لوگوں کی حق حکمرانی اور حق ملکیت، اس کو دیکھا جائے تو اسمبلی ربر اسٹیمپ ہے. لیکن ہم کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو اس سسٹم کے باہر رہ کے لڑنا نہیں چاہتے، ہم اس سسٹم کے اندر جا کے لٹل بٹ جو ہم اپنے لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں کرتے ہوئے اس کو ریفارمز بالکل ایوالو کرنے کا، سسٹم کو ریفارم کرنا اور اس کی ایولیوشن پہ یقین رکھتی ہوں میں. اس کو ایوالو سسٹم اگر کرے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. تو ہم پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، لوگ بھی چاہتے ہیں. تو یہ جو انفارچونیٹ بات ہے کہ اگر پی ٹی آئی یہ سوچتی ہے کیونکہ اپنی تیاری نہیں ہے یا کینڈیڈیٹ بہت زیادہ ہیں اور یہ آپس کی لڑائیاں بالکل آپس کی لڑائیاں پہلے ختم ہوں گی. سچویشن گراؤنڈ، ہم صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی کیوں نہ ہو، پی ایم ایل این بھی کیوں نہ ہو، اگر اسلام آباد کی رولنگ پارٹی آلریڈی آپ نے سبجیکٹ کی طرح آپ ٹریٹ کریں گے وہاں کے لوگوں کو. ہم جی بھی آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے، وہاں پہ زندہ لوگ رہتے ہیں، ان کے ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل رائٹس ہیں. آپ جتنے تھوڑے بہت آپ دے سکتے ہیں دیتے جائیں، امپاور کرتے جائیں. ادروائز یہ سچویشن جو ہے نا، یہ اس سسٹم کے اپنے لیے بھی خطرہ ہے، اچھی بات نہیں ہے. تو یہ ایک بات میں ضرور کرنا چاہتی تھی جی بی الیکشن کے حوالے سے، کہ اس کو اس طرح سے لٹکانا اور پھر لوگوں کی انٹرسٹ اس میں سے ختم کرانا، یا اگر آپ کوئی بدنیتی ہے آپ کی کہ ہم جا کے دسمبر میں یا نومبر میں جب پوٹینشیل ووٹر وہاں سے کم ہوگا تو ہم الیکشن آپ لوگوں کو حق رائے دہی سے محروم کر رہے ہیں بیسکلی. اور یہ سب سے بڑی فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی رائے دینے سے، لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو آپ کو پتہ ہے کہ جغرافیائی حالات، موسم کے حالات، محنت مزدوری کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی بہت بڑی تعداد شہروں میں رہتی ہے پڑھنے لکھنے مزدوری کے لیے. تو وہاں سے لوگوں کے نکلنے کے بعد آپ اپنی مرضی سے سچویشن مینیج کر کے مرضی کے نتائج کے لیے کوئی اس طرح کی ڈیلے کر رہے ہیں. تو یہ انفارچونیٹ بات ہے جو کہ نظر آ رہی ہے ہمیں کہ اس طرح سے ہونے جا رہا ہے. اس پہ تو بالکل ہم بھی یہی کہیں گے کہ آگے الیکشنز ٹائم پہ ہوں، اور خاص طور پر ویدر کی جو آپ نے بات کی تو واقعی میں، اور آگے جی جو نگر اور ہنزا کے آگے کے علاقے ہیں جہاں پہ ووٹرز نے نکل کے ووٹ دینا ہے، تو وہ تو بہت ہی، ہم یہاں بیٹھ کے شاید اس بات کا اندازہ نہ لگا سکے کتنی ٹف ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. لیکن جو ایک بات آپ نے کی تھی فہمیدہ کی، باہر سے آ کے جو الیکشن لڑنے کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر جو اعتراضات ہم سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں، خود فہمیدہ بھی بھگت رہی ہیں، یہ ساری باتیں سننے کو مل رہی ہیں. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا مطلب یہ رائٹ نہیں ہے کسی کو کہ آپ کہیں سے بھی جا کے الیکشن لڑے، اور یہ اعتراضات کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ اور یہ باہر سے آ کے کا جو ورڈ ہے، ہاں باہر سے آ کے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک ٹرائبل مائنڈ سیٹ اگین ہم بات کریں گے، کیونکہ دیکھیں باہر سے کوئی نہیں آتا. ایشوز کی جو پولیٹکس ہوتی ہے نا، وہ ایشوز کی پولیٹکس ہوتی ہے کہ آپ کے علاقے میں کیا معاملات ہیں، کیا پرابلمس ہیں، اور اس پہ کون سا کینڈیڈیٹ بہتر آرٹیکولیٹ بھی کرتا ہے اور ایک ویژن لے کے آتا ہے. اس ویژن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک کالونیل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. جب کالونیز تھی یہاں پہ برٹش امپائر نے لوکل نان لوکل کا ایک بائیفرکیشن کیا تھا اس خطے میں. تو یہ جو لوکل نان لوکل کی جو سائیکی ہے وہ روٹیڈ ہے کالونیل تھنکنگ اور مائنڈ سیٹ میں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ
جیسے فہمیدہ ہے یا کوئی اور آتا ہے تو یہ سارے ہنزا کے لوگ ہیں, مائگریٹس کر چکے, ہم خود ہنزا سے نکلے ہیں, بہت سارے لوگ ادھر رہ رہے ہیں, ہماری نسلیں ادھر پڑ رہی ہیں, لیکن ہمارے روٹ سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں کے معاملات کو, وہاں کے پرابلمس کو سولو کرنا ہمارا پولیٹیکل اوبلیگیشن بھی ہے, ہمارا ایک ایز اے کانشیس سٹیزن آف دس کنٹری ہمارا ایک رائٹ بھی بنتا ہے, ڈیوٹی بھی ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے. تو وہاں پہ ڈبیٹ اس بات پہ نہ ہو کہ لوکل نان لوکل پہ, ڈبیٹ اس بات پہ کون سی پارٹی, کون سا کینڈیڈیٹ ویژن اور ایک پرابلم اورینٹیڈ, سولوشن اورینٹیڈ ایک پیکیج لے کے آتا ہے, ایک مینیفیسٹو سامنے آتا ہے, اس پہ بات کرے, اسی پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے. بیسیکلی مینیفیسٹو پہ بات ہو, آپ کے ویژن پہ بات ہو, اور آپ کی جو الیکشن میں آپ نے کیا کیا آپ کا آفر کر رہی ہیں اس پہ بات ہو, وہ ایک امپورٹنٹ ہے, اور اس پہ میرے خیال میں ایک ایجوکیٹڈ اوپینین بنتا ہے لوگوں کا. اب ہنزا میں اور نگر دونوں میں اب اس وقت ایشوز کے انبار لگے ہوئے ہیں. آپ خاص کر ہنزا کی بات کریں تو 16 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, اور ابھی اس موسم میں بھی اس موسم میں نہیں ہے. سردیوں میں انرجی کرائسس ہے, تو وہاں پہ نہ فیول موجود ہے, نہ ہی وہاں پر کوئی ہیٹنگ کا سسٹم موجود ہے, اندھیرا ہے, سب کچھ ہے. اچھا, اس کے علاوہ انمپلائمنٹ کی انتہا ہے نگر ہنزا دونوں میں. وہاں پر کوئی نہ انڈسٹری ہے, نہ کوئی اکنامک اپرچونٹی ہے. ٹورزم ایک چیز ہے, ٹورزم بھی اتنا انپلانڈ اور ان ایونلی گرو کر رہا ہے کہ وہاں پر مسائل زیادہ جنم لے رہے ہیں, اور وہاں کی سوشل اور کمیونل لائف جو ہے اس پہ بڑے نیگیٹو امپیکٹس بھی آ رہے ہیں. تو ٹورزم کو بھی ہم نے پوری طرح سے پلان نہیں کیا, اور اس کے ثمرات جو عام آدمی تک آنے چاہیے تھے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ناپید ہو رہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی اس طرح کا پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہماری ہو جو صرف وہ کلوٹ بنانے والے نہ ہوں, بلکہ اسمبلی میں جا کے لیجسلیشن پہ فوکس کریں, پالیسی میکنگ پہ فوکس کریں. اس کے علاوہ جو وہاں پر دیکھیں بہت سارے سبجیکٹس ہیں جس پہ لیجسلیشن کر سکتی ہے گلگت بلتستان کے لیجسلیشن اسمبلی کے پاس, لیکن وہ ان سبجیکٹ پہ بھی لیجسلیشن نہیں کرتے. کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے, پولیٹیکل ول کا بھی ایشو ہے. آپ کی جو ایک بہت بڑی بیوروکریسی وہاں پہ موجود ہے, آپ کو 24 ارب 25 ارب کا بجٹ ملتا ہے, اس کو خرچ کرنے کے لیے جو بیوروکریسی پالی ہوئی آپ نے, اس کو 26 ارب آپ مراد دیتے ہیں. یعنی یہ دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں پہ 24 ارب روپے خرچ کرنے کے لیے 26 ارب کا مراد آپ دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں 100% سے زیادہ بھی آپ کا ہے نہیں. اچھا, اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو نگر کے اندر بہت زیادہ منرل پوٹینشیل موجود ہے. وہاں پر آپ پتہ کہ مائننگ کے بھی ہیں بہت ساری چیز, لیکن وہ سارے جو پہاڑ وہ لیز آؤٹ ہو رہے ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کس بنیاد پہ ہو رہے ہیں, کون کر رہا ہے. ہنزا نگر دونوں ایکولوجیکلی سینسٹیو ایریاز ہیں. آپ پتہ ہے کہ یہاں پر ایک بایو ڈائیورسٹی موجود ہے, وہاں پر جنگلی حیات ہے, وہاں پر گلیشیئرس ہیں, وہاں پر بہت فریجائل انوائرمنٹ ہے جو پورے پاکستان کو متاثر کر سکتا ہے. تو وہاں پہ ان پلانڈ کمرشل ایکٹیویٹی بڑی پرابلمٹک ہے. انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی موجود ہے. انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نے آج تک کوئی لیجسلیشن, کوئی انوائرمنٹل ٹریبیونلز بھی موجود ہیں جس میں کوئی بھی سٹیزن جا کے اپنے معاملات ٹریبیونل, لیکن ٹریبیونل کا جج بھی موجود نہیں ہے, نہ ہنزا میں نہ نگر میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان طرح کے حالات میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ان مسائل کو دیکھے گا کون؟ کیا ہم یہ ڈسکشن لے کے بیٹھ جائیں کہ کون لوکل ہے, کیا کون نان لوکل ہے؟ ہم اس کے بجائے یہ بات کریں کہ بھائی آپ آ جائیں, الیکشن لڑیں, ہمارے یہ مطالبات ہیں, ہمارے یہ ایشوز ہیں, اس پہ بات کریں, اس پہ فوکس کریں, ان سے کمٹمنٹ لے لیں, پلیج لے لیں, اور یہ پلیج لے لیں کہ اسمبلی کے اندر آپ جائیں گے تو ہمارے لیے لیجسلیشن بھی کریں گے. آپ پچھلے سال دیکھیں, کئی سال سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا بجٹ ملتا ہے اس میں سے کوئی 20% 30% بجٹ لیپس ہو جاتا ہے, وہ استعمال نہیں. ایک تو کم بجٹ ہے, دوسرا وہ استعمال, کیونکہ لوگ لیجسلیشن کرنا نہیں چاہتے. کہتے کون کرے گا PC1 بنانا, پھر جی آ جانا, اچھا منسٹری کو کام پہ لگانا, بیوروکریسی کو آ کے موبلائز کرنا, لوگ کام کرنا. اب اس کے لیے ایسے منسٹرز آپ کے اسمبلی میں یا ایسے نمائندے ہوں جو یہ جو بیوروکریسی کی خرچیاں ہیں نا ان کو بھی کنٹرول کرے, ان کو اکاؤنٹیبل بنائے. دیکھیں ہوتا یہ کہ اگر مین اسٹریم پاکستان میں اگر یہاں کسی منسٹر کو کوئی کام کرتا ہے, کوئی سیکریٹری کی, کسی ڈپٹی سیکریٹری کی یا ایون چیف سیکریٹری کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کو کہے کہ بھائی آپ کا, ہمارے وہاں کوئی بھی سیکریٹری آپ کے منسٹر کی بات نہیں مانتا, کہتے ہیں آپ چھوڑے میں میٹنگ میں بزی ہوں. تو یہ اس لیے کیونکہ لوگوں کو ان منسٹرز کو اپنے رائٹس کا نہیں پتہ, ان کو اپنے پاورز کا نہیں پتہ, اس لیے نہیں پتہ کہ وہ سارے ٹرائبل بیس پہ آئے ہوئے ہیں, نہ ان کے ایجوکیشن ہے, نہ ان کے پولیٹیکل کانشیسنیس ہے. اب ہنزا میں جناب والد اور بیٹے کے بیچ میں جائیداد کا جھگڑا ہوا,
ایک دوسرے کو لڑے. اور جو ہمارا ممبر تھا اسمبلی کا وہ جا کے جیل میں بیٹھا, وہ کسی قومی مسئلے پہ نہیں گیا, وہ اپنے والد سے جائیداد چھیننے کے مسئلے پہ جا کے جیل میں بیٹھا ہوا. اب یہ اس طرح کے نمائندے اگر آپ کے حلقے سے آئیں گے تو پھر ہمارے اوپر یہ بات کہنا کہ حمزہ نگر کے عوام پڑھی لکھی عوام ہے, تو میرے خیال میں یہ بالکل یہ ایویڈنس نہیں بتاتا کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, کیونکہ ہم تو وہی وراثتی سیاست کو پروموٹ کرتے رہے. اب نوجوانوں کو اور سب کو چاہیے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ جب الیکشن ہو تو سب کو جا کے ووٹ دینا چاہیے, اور ایسے بندے کو ووٹ دے, ایسے مرد یا خاتون کو جو بہتر انداز میں ان کی ان تمام ایشوز کو آرٹیکولیٹ کرے, ہائی لائٹ کرے اور کمٹمنٹ لے لے کہ ان پہ کام کریں گے. اگر کوئی اس طرح نہیں کرتا تو میرے خیال میں اس دفعہ اور کوئی گنجائش نہیں. اگر 5 سال مزید اس طرح یہ حالات چلیں تو 5 سال کے بعد تو وہاں پر چوریاں ہوں گی, ڈکیتیاں ہوں گی, ان امپلائمنٹ بڑھ گیا ہے, اچھا سارا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے, اور اس کے علاوہ جو پوری اکنامک سسٹم ہے وہ آپ کا بیٹھ جائے گا, آپ کے انوائرمنٹ تباہ ہو رہا ہے. تو اس وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ لوگ سوچے سمجھے اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. بہت زبردست آپ نے بات کی, کیونکہ اب جب تک آپ کو اپنے ووٹ کے رائٹ کا نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کا یہ جو آپ کی طاقت ہے نا, یہ طاقت آپ استعمال کر کے کیا چینج لا سکتے ہیں, میرے خیال میں پھر تو آپ کچھ نہیں ہے. ایک جو چیز اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ ووٹ کی جو طاقت کی ہم بات کرتے ہیں, تو ہم جب ان علاقوں کی یا گلگت یا اوور آل ویسے بھی ہم بات کریں تو زیادہ تر جو ووٹ خواتین کی ووٹ کی بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو میل گھر میں ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے, کیوں دینا ہے, یہ بھی نہیں بتاتا ہے کہ آپ نے کیوں, بس ہم نے کہہ دیا یہ آپ کا ووٹ فلانے کو جائے گا, فلانے کو جائے گا, ان کو لے کے جاتے ہیں, خود ووٹ ڈلوا کے لے کے آتے ہیں. تو یہ خواتین کے لیے, آپ خاتون خود بھی ہیں فہمیدہ, پھر آپ سے بھی میں پوچھوں گی آپ کیا کہیں گے کہ کیا ابھی بھی یہی سسٹم, یہی چیزیں چلنی چاہیے؟ نگت دیکھیں, پہلے تو میں اس پہ بات کروں گی کہ جو باہر سے آ کے ووٹ الیکشن لڑنے کے لیے جو آپ نے بات کی ہے, تو عامر صاحب نے بھی کہا کہ باہر سے کوئی نہیں آتا, ایشو بیسڈ پالیٹکس ہونی چاہیے. ہم سب ہنزا سے ہیں, میرے دادا ہنزا میں پیدا ہوئے, میرے والد کے بڑے بھائی سارے ہنزا میں پیدا ہوئے. جب میرے دادا آج سے 50 سال پہلے, 60 سال پہلے, 55-60 سال پہلے جب میرے دادا ہنزا سے گلگت آئے تو اس وقت مزدوری کے لیے آپ کے پاس جو اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے آپ کہیں شفٹ ہو جاتے ہیں, اربنائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں, جس طرح لوگ شہروں کی طرف آ رہے ہیں وہاں سے, اس دور کے حساب سے وہ مطلب موبلائزیشن ایسی تھی کہ اربن ایریاز میں آپ گلگت سٹی کی طرف جاتے تھے تو گلگت کے نواح میں نومل کو آباد کیا, بہت سارے ہنزا والے آ گئے, اوشک انداز, دنیور, ایون گلگت سٹی کے اندر. تو ہم لوگ بھی انہی میں سے ہیں. میرا خاندان ہنزا میں پیدا ہو, تو میں باہر سے نہیں آئی ہوں, اور میری فیملی وہاں پہ تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے کہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اسی فارمولے کو اپلائی کرتے ہیں تو آج ہنزا کے اندر جو 10 سال 20 سال پہلے جو جنریشن پیدا ہوئی ہے وہ لوگ آج اسلام آباد میں, کراچی میں ہے, لاہور میں ہے, دنیا کے مختلف ممالک میں ہے, سٹیز میں ہیں, وہاں ان کے بچے پیدا ہو رہے ہیں. تو جو کلیہ آج مجھ پہ لگا رہے ہیں کچھ پڑھے لکھے نادان دوست, ہاں بالکل, کل کو یہ کلیہ ان کے بچوں پہ لگے گا. اور وہ جو آج ان کے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے کراچی, اسلام آباد, لاہور میں, 20 سال بعد ان کے پاس یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ گلگت کے بارے میں بات کر سکیں یا وہاں پہ الیکشن لڑ سکیں. تو ہمیں تھوڑا سا سوچ سمجھ کے ان چیزوں کو آگے کا آنے والے ایک سیٹ کے لیے ہم نے نہیں سوچنا. میں ایک سیٹ کے لیے نہیں سوچتی, اور ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے جو تھوڑا سا بھی سینٹی اس کے اندر ہے وہ ایک سیٹ کے لیے نہیں, ہم نے آنے والے ٹائم کے لیے اور ایک کلیئر پاتھ رکھ کے لیے, اپنے علاقے کے لیے, جنریشنز کے لیے, اور کلیئر پاتھ رکھ کے. مجھے اگر ہنزا سے سیٹ نہ بھی ملی تو کیا پتہ مجھے جی بی 11 سے مل جائے, کیا پتہ مجھے ریزرو سیٹ مل جائے, سیٹ تو مجھے پھر بھی مل جائے گی. لیکن اس ایک چیز کے لیے کسی ایک بندے کو اس کا ایشو بنا کے آپ اپنے لیے مسائل کل کے لیے نہ کریٹ کریں کہ آپ کی اخلاقی پوزیشن بھی اس سے پھر آپ کی ڈیمیج ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں. اور میں اکیلی نہیں ہوں, اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے جو گلگت میں رہتے تھے ہنزا کے لوگ, وہاں سے الیکشن لڑا ہے, علاقے کی خدمت کی ہے. یہ میں فتویٰ نہیں دے سکتی کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, ہنزا والے زیادہ بہتر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. میری ایک اسٹینڈنگ ہے, پوزیشن ہے کہ میں ایک پارٹی کو اس کا جو آئیڈیالوجی ہے اس کو میں فالو کرتی ہوں, جو خواتین کو امپاور کرتی ہے, جو تھوڑا سا سیکولر اس پہ چلتی, جو سوشل ڈیموکریٹک پاتھ کو لے کے چلتی ہے, جس کی سوشل ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں, اسی کی وجہ سے میں ایک پارٹی کو فالو کرتی ہوں, اور میں وہی ایجنڈا لے کے ہنزا میں جاؤں گی. میجر جو بیسکلی, اور اگر مجھے پارٹی کرتی ہے, سلیکٹ کرتی ہے, میری سلیکشن ہو جاتی ہے, اور میں اس ایجنڈے کے ساتھ ساتھ جو ہنزا اور جی بی کے اپنے کانٹیکسٹ میں اسپیشلی جو مسائل ہیں اس کو پولیٹیکل ول کی ضرورت ہوتی ہے. ایشو بیسڈ پالیٹکس جو ہنزا کے ایشوز ہیں, وہاں کے لوگوں کے ووٹر کے جو جینون ایشوز ہیں, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, روڈز, اسٹیکس آپ کی گورنمنٹ کے اندر, اسمبلی میں لیجسلیشن. دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلانے نے آ کے, مطلب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمارے پاس اتنی بڑی بڑی ڈگری ہے,
اور ہم نے ایک ایسے بندے کو وہاں پہ ایسے بندوں کو رکھا ہوا ہے ہمارے لیے پالیسی بنانے کے لیے. بھائی ہمارے گھر میں جو دال ماش آتی ہے, ماچس آتی ہے, اس سے لے کے ہمارے ہسپتال کے اخراجات تک یہ ساری چیزیں پالیٹکس اور اس کی پالیسی ڈٹرمن کرتی ہیں. ہمارے پڑھے لکھے ہونے کا کیا فائدہ ہے جب ہمارے لیے پالیسی میٹرک پاس بندہ بناتا ہے جس کو خود بھی نہیں. بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ بیوروکریسی جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس نے اپنا پاور بھی اسرٹ کرنا ہے, اس کو مینٹین بھی رکھنا ہے اور اسی کے اوپر چلنا ہے. تو وہ کرتی یہ ہے کہ جن منسٹرز کو, جن لیجسلیٹرز کو, جن پولیٹیشینز کو کام نہیں آتا وہ ان کو ایکسپلائٹ کرتی ہے, ان کی اس اگنورنس کا فائدہ اٹھاتی ہے. وہ بل نہیں پڑھ سکتی, بیوروکریسی ان سے سائنس کرواتی ہے. اس کا ڈائریکٹ اثر ووٹر کے اوپر پڑتا ہے. یہ ووٹر کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اپنے بھی اس میں بہت زیادہ کہ ہم وائز مطلب اس کی طرف چوائسیز کی طرف نہیں جاتے. ہم ٹرائبل, مرد, عورت, خاتون, جینڈر, دس دیٹ, یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. یہ نہیں, میں ایک اور بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں, یہ نہیں کہ مجھے ہر بندے نے اپوز کیا ہے. آئی ایم سوری, ایسی کوئی بات نہیں ہے جو ہم امپریشن دے رہے ہیں, لیکن کیونکہ جو جس طرح کی سبسٹینشیل اعتراضات کر رہے ہیں ان کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. صرف میری بات نہیں, یہ اور بھی آنے والے لوگوں کے لیے بالکل, کہ صرف اعتراضات کرنے والے لوگ نہیں ہیں. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو جن کا پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں ہے, ان کی بلکہ ان کے دل میں کچھ شکایات بھی ہیں پیپلز پارٹی کے لیے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے میرے خاتون ہونے, ینگ ہونے, نان کنٹروورشل ہونے, کبھی نہ آزمایا ہوا کینڈیڈیٹ ہونے, بالکل, اور پڑھا لکھا ہونے, اور ایشوز سب سے اہم بات اس پولیٹیکل پروسیس کے اندر میں انوالو رہی ہوں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پیراشوٹ سے آئی ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پہ بڑے لوگ پیراشوٹ سے آ کے آپ کے ووٹ اڑا کے چلے گئے ہیں حکومت کر کے. میں پیراشوٹ سے نہیں آئی ہوں, یہ میں کہنا چاہتی ہوں. میں 10 سال سے اسٹوڈنٹ لائف سے اس پولیٹیکل پروسیس کے اندر موجود ہوں, ایک مین اسٹریم پارٹی کے ساتھ. اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ فورمز کے اوپر میں نے جی بی کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہے بیسکلی اس ایکٹیویزم کے اندر میری اسپیشلٹی اگر میں کہوں تو وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف جی بی ہے. اور میں وہ واحد خاتون ہوں جس نے گلگت کے لیے کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف گلگت بلتستان کے اوپر اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کو ماڈریٹ کیا ہے آج سے 5 سال پہلے. تو میں چھتری سے نہیں آئی ہوں, میں اس پورے پروگریس کا پروسیس کا حصہ ہوں, اور میں سمجھتی ہوں بالکل میں نے اسٹرگل کیا ہے. ایک پارٹی کے اندر بھی میں نے اسٹرگل کیا ہے, یہ نہیں کہ صرف میں نے باہر کیا. اس ڈفرینٹ جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں ان کی پرائیورٹی گلگت نہیں ہے. ہم لوگ ایک بہت دور کے کارنر میں ہیں. ہمارا کیونکہ قومی اسمبلی کے اندر ہماری سیٹیں نہیں ہیں, تو اس وجہ سے ہم اگر کھل کے بات کریں تو ہم ان کی ترجیحات, پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں پاکستان کی مین اسٹریم, ان کی ترجیحات میں گلگت بلتستان اس طرح سے شامل نہیں ہے. تو اگر ہم جیسے بندے جب پارٹیوں کے اندر آتے ہیں تو پارٹی کے اندر بھی ایک فائٹ ہمیں کرنی پڑتی ہے, جنگ ہمیں لڑنی پڑتی ہے کہ ہمارے پارٹیوں کے اندر مینیفیسٹو کے اندر اپنے ایریا کو, اپنے ریجن کو انٹیگریٹ کرانے کے لیے بھی ہمیں اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. ہم جیسے لوگ جب پارٹی کے اندر آواز اٹھاتے ہیں تو پارٹیوں کی جو قیادت ہوتی ہے جو نیشنل اسمبلی میں جاتی ہے وہ پھر وہاں آواز اٹھاتے ہیں. ان کو ہماری وجہ سے یاد رہتا ہے کہ بھائی ادھر بھی کوئی لوگ یہ مسائل ہیں. لٹرلی مطلب میں یہ والی چیزیں ثابت بھی کروں گی کل کو, لیکن یہ ٹائم نہیں ہے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ پیراشوٹ سے آ کے اسٹرینجر ول ریپرزینٹ اس ان گلگت بلتستان assembly, but I am not a stranger. I have been very much in this progress and I have been participating, and میں اس سے نہیں آئی ہوں. یہ ایک بات ہے. دوسرے جو آپ نے خواتین کے حوالے سے کہا کہ مجھے یقین ہے, فافن کی ایک رپورٹ بھی ہے کہ اس دفعہ جو 2018 میں پاکستان بھر میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں بہت سارے ایریاز میں پہلے کی نسبت ٹرینڈز جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں. خواتین نے بغاوت کی ہے, جو ان کے گھر کے مردوں نے ایک پارٹی کو ووٹ دیا ہے, خواتین نے دوسری پارٹی کو ووٹ دیا ہے. یہ ڈفرینٹ ریجنز, ڈفرینٹ رورل, اربن, پڑھی لکھی, ان ایجوکیٹڈ, اور یہ کلاس بیسڈ بھی ہے تھوڑی سی. مطلب یہ جو بغاوت اور ڈفرینٹ لائن لینے والی ہے نا, کلاس بیسڈ. کہیں پہ جیسے رورل ایریاز میں کچھ جن کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے فنڈز ملتے تھے سندھ میں کہیں تو کچھ ان کے گھر کے کچھ مرد جی ڈی اے کے ساتھ تھے یا کسی اور پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہتے تھے. خواتین نے بے نظیر کے نام پہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا. اس طرح کے ٹرینڈز بھی ہیں. لیکن گلگت میں تھوڑا سا کیونکہ ٹرائبل ہے, آپ کو پتہ ہے, گھر کا مرد جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, سربراہ ہے, وہ فیصلہ کرے کہ میں نے اس کو دینا ہے, اور وہ خاتون کو کہے کہ آپ نے اس کو دینا. وہ کہا ہاں میں دے دوں گی. لیکن خاتون پڑھی لکھی ہے اور یوتھ جو پڑھے لکھے ہیں ان کو پتہ ہے, فادر نے کہا بھائی میں نے
آپ کو بولا آپ نے اس کو دینا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے والد کی چوائس سیاسی طور پہ صحیح نہیں ہے, آپ والد کو نہ ناراض کریں, آپ کہیں ٹھیک ہے, لیکن آپ جا کے اپنی چوائس کے بندے کو آپ نے جا کے پولنگ بوتھ میں اپنا کام کرنا ہے. تو یہ خواتین کو تھوڑا سا موبلائز کرنا, ایجوکیٹ کرنا, یہ بیسکلی اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, عامر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں بالکل صحیح بات ہے. وہ ان کے والدین نے جا کے چیک نہیں کرنا, وہ چیک کرنا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ اپنے رائٹ کا صحیح استعمال کر سکتی ہیں. وہ بھی کہتے ہیں گلگت بلتستان میں, آپ بالکل فہمیدہ نے صحیح بات کہی کہ دیکھیں وہ جو ایشوز کا ایک پورا ایکومولیشن ہے, یہ ایک انبار لگا ہوا ہے. تو اب اس میں ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اب یہ انٹرنیشنل, آپ کو پتہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل ایک اس میں ہم کھڑے ہیں, ایک ایسے فلیش پوائنٹ پہ کھڑے ہیں جہاں پر کشمیر ڈسپیوٹ بھی ہے, جموں کشمیر ڈسپیوٹس کا بھی ہم حصہ ہے, کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں. چائنا اور انڈیا کے جو ابھی ریسنٹلی ایپیسوڈ ہوئے ہیں, آپس میں کانفلکٹ ہوا ہے بارڈر پہ, اس سے بھی ہم متاثر ہوتے ہیں. پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو کچھ چل رہا ہے اس کے بھی ہم اسٹیک ہولڈر ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے اس کے اندر بھی ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے جو بھی پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز آئے یا الیکشن میں کمپین کرے, اس میں کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی اور مین اسٹریمنگ آپ پولیٹیکل پارٹیسپیشن کی اور انکلوژن کی بات ہونی چاہیے. اور دو طرح کی چیزیں یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو محرومیہ یا ایکسکلوژن ہے اس ریجن کا, اس کے دو ریزن سے. ایک تو ظاہر بات ہے جیسے فہمیدہ نے بھی کہا کہ آپ کی نیشنل اسمبلی اور پارلیمنٹ میں کوئی آواز نہیں, کیونکہ آپ کی نیشنل پالیسیز پرائرٹیز یہاں طے ہوتی ہیں, انویسٹمنٹ کے سارے پلان یہاں بنتے ہیں. اچھا, ہر سال آپ کے پاس دیکھیں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کا جو NFC ایوارڈ ہوتا ہے اس میں آپ کا کوئی GB کا کوئی اس میں نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جب آپ CPEC کے حوالے سے, جیسے آپ کا کہتے ہیں وہ گیٹ وے ہے وہاں سے CPEC گزرے گا, تو CPEC کے حوالے سے جو ساری پالیسی سازی ہوتی ہے, جو ساری فیصلہ سازی ہوتی ہے, وہ فیڈریشن میں ہوتی ہے اور وہاں اسمبلی کے فلور پہ ہوتی ہے, پارلیمنٹ میں ہوتی ہے اور حلقوں میں ہوتی ہے, جس میں ریپرزنٹیشن اس وقت گلگت بلتستان کی کسی اس کی نہیں ہے. تو اب ظاہر بات ہے جو کشمیر کا ایشو ہے یہ ایک لانگ ٹرم ایشو ہے. یہ کب حل ہوگا؟ 73 ایئرس میں تو نہیں ہوا, اور ابھی بھی مزید کوئی 70 ایئرس تک ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا. تو جب تک یہ حل نہیں ہوتا تب تک آپ کسی علاقے کو آپ اس کو سسپینشن میں نہیں رکھ سکتے. آپ دے دیں ان کو رائٹس دے دیں. آپ جب بھی ہم نے یہ بات کی تو کہتے ہیں یہ آپ کا 5واں پروونس ہے. بالکل نہیں ہے, بالکل جھوٹ ہے, غلط بیانی ہے. پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 1 میں 4 پروونسز کا ذکر ہے. پھر آرٹیکل نمبر 51 کے اندر اسمبلی میں ریپرزنٹیشن کا ذکر ہے. آرٹیکل 59 کے اندر سینٹ میں ریپرزنٹیشن کا ذکر ہے, اور اس میں وہی 4 صوبے ہیں. تو کانسٹیٹیوشنلی تو آپ کسی کھاتے میں نہیں ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, تو جب آپ UN کے ریزولوشنز اٹھا کے دیکھتے ہیں, یا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہوا تھا جموں کشمیر ریاست کا انڈیا کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا سائن, اور پھر UN کے ریزولوشنز کو اٹھا کے دیکھیں تو یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے جب تک اس علاقے کا کوئی تعین نہیں ہوتا فیوچر کا, تو وہاں پر ایک اسپیشل پیکیج دیا جائے اور اسپیشل ریپرزنٹیشن ہو. جیسے کشمیر میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول ہے فار ایگزامپل, جس میں وہاں کے لوگوں کو حق حاکمیت اور حق ملکیت موجود ہے. ہمارے یہاں تو وہ بھی نہیں ہے, نہ ہم وہ مین اسٹریم میں ہیں, نہ وہاں پر آپ کو اسپیشل پیکیج موجود ہے لوگوں کی کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے حل ہونے تک. تو ان لائنس پہ بھی, ان براڈر ایشوز پہ بھی بات کرنے والے لوگ چاہے, اور اس کے لیے پڑھے لکھے فہمیدہ جیسے لوگ ہیں اور لوگ ہیں پڑھے لکھے, یہ ان معاملات کو سمجھتے ہیں, ان پہ بات کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ کے منسٹرز کو, آپ کے کیبنٹ کو انٹرنیشنل فورم سے بھی بولنا ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب اور پوری کابینہ کبھی جرمنی جا رہی ہوتی, کبھی نیدرلینڈ جا رہی ہوتی. ہم پوچھتے بھائی کیا کر رہے ہو, کیوں جا رہے ہو؟ ہاں جی ہم گھومنے جاتے ہیں. گھوم کے جانے کی ضرورت نہیں, آپ نے جا کے ایشوز پہ بات کرنی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ فار ایگزامپل ایک مثال آپ کو دے دوں. 2 سال پہلے انرجی پالیسی بن رہی تھی گلگت بلتستان کی. انرجی پالیسی کے لیے ہمارے کچھ دوست تھے, میں بھی شامل تھا, انہوں نے چیف منسٹر صاحب نے بلایا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں گلگت بلتستان کی انرجی پالیسی بنانی ہے. تو ہمارے جو انرجی ایکسپرٹ تھے انہوں نے بنا کے تیار کر دی, اور اس کے بعد آج تک نہیں پتا اس انرجی پالیسی کا ہوا کیا. ہم نے ریجنل گرڈ کی ٹوکری میں ڈال دیا, ہم نے کہا ریجنل گرڈ بنے گا. ہم نے کہا کہ وہاں پر کوئی 65,000 میگا واٹ کا ہائیڈرو پاور پوٹینشیل موجود ہے, جو ADB کے رپورٹس بتا رہے ہیں, ورلڈ بینک کے رپورٹس بتا رہے ہیں. وہ کھول کے پڑھے تو ان کو پتہ چلے گا. اور رن آف دی ریور یہ سارے آپ کے پاور پروجیکٹس بن سکتے ہیں. اس پہ کوئی بات نہ کسی منسٹر کو پتہ ہے, نہ وہاں کے کسی بیوروکریٹ کو اس پہ انٹرسٹ ہے. تو بیوروکریسی کو بھی کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ
24 ارب روپے خرچ کرنے کے لیے 26 ارب روپے کا پیکیج آپ دے رہے ہیں بیوروکریسی کو. یہ حالت ہے آپ کی. تو میرے خیال میں یہ وہ ایشوز ہیں, یہ براڈر ایشوز ایکولوجیکل معاملات ہیں. دیکھیں پاکستان میں 12 ایکولوجیکل زون ہیں, اس میں سب سے اہم ایکولوجیکل زون گلگت بلتستان کا ہے, جو انڈس بیسن کے افغانستان, چائنا, پاکستان ان سب کو متاثر کرتا ہے. تو یہ ایک ریجنل ایک نیٹ ورک کی ضرورت ہے, ریجنل ایک ورکنگ گروپ کی ضرورت ہے. وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو ان کی سمجھ ہو. آپ کے اسمبلی میں اور جی پی ایس میں ایسے لوگ ہوں جو ان معاملات کو پش کرے, گورنمنٹ کو بتائے, فیڈرل گورنمنٹ کو بتائے بھائی ہمیں اس طرح کے معاملات پہ کام کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہ وہ کام ہے جو ہمیں سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. ہمارے ووٹر کو بھی چاہیے کہ وہ جب بھی ووٹ دے دے, نوجوان کو چاہیے جب بھی وہ ووٹنگ کی بات کرے تو ان ایشوز کو مد نظر رکھے اور اپنے علاقے کے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کرے, کسی ٹرائبل ایفیلیشن پہ یا کسی لوکل نان لوکل کے ایشو پہ فیصلہ نہ کرے. اور ابھی تو سوشل میڈیا جو ابھی تھوڑا بہت جو گلگت بلتستان میں, خیر اتنا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ملک کے جو دیگر حصوں کو جو سہولت موجود ہے ہمارے وہاں پہ بھی, اور یہ ایک ایشو ہے انٹرنیٹ کا, لیکن پھر بھی نوجوان نسل انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا کے تھرو اپنے خیالات کا اظہار بھی کر رہی ہے. تو سوشل میڈیا کا آپ تھوڑا سا جاتے جاتے چھوٹا سا ایک سوال, کیا کوئی اثر انداز ہو سکتی جو نوجوان ہیں سوشل میڈیا کے تھرو ان آنے والے انتخابات پہ کیا کوئی اثر ہے؟ جی بالکل ہے. سوشل میڈیا تو ایک اوپن فورم ہے, یہاں پہ جنک بھی ہے, یہاں پہ انفارمیشن بھی ہے, نالج بھی ہے. اب سوشل میڈیا کے استعمال کی بات ایجوکیٹ کرنے کے لیے دیکھیں سوشل میڈیا کے لیے جیسے یہ فورم ہے آپ کا, اسی طرح کے فورم سے جہاں پہ آپ کی یہ آواز ڈسمنیٹ ہوتی ہے سوشل میڈیا کے بات چیت ہو, اس طرح کے فورمز کو سوشل میڈیا کے تھرو ڈسمنیٹ ہونا چاہیے. آج کل وہ کنونشنل بیٹھ کے ٹی وی والا دور ختم ہو گیا. آج اگر آپ نے سوئفٹ اور سپیڈی انفارمیشن ٹرانسمٹ کرنی ہے تو یہ فورمز ہیں, اور سوشل میڈیا کا استعمال بالکل ہونا چاہیے. یہ اس لیے ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, لوگوں کو سمجھایا جائے کہ اگر اس ملک کے اس علاقے کی مستقبل کو, فیوچر کو بہتر کرنا ہے تو انہوں نے سب نے مل کے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, فہمیدہ ایڈ آن کرنا چاہیں گے؟ میں بھی ظاہر ہے ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا جو ہے ایک بہت بڑا انفلوئنسر ہے, اور پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت جگہوں پہ رجیم چینج میں سوشل میڈیا نے بہت کردار ادا کیا ہے. ایون جو عرب سپرنگ بھی ہم کہتے ہیں تو اس میں بھی کافی اس کا اسی وجہ سے دنیا کے اندر جہاں پہ ڈیموکریٹک وہ ٹریڈیشنز مضبوط نہیں ہیں, پریکٹسز مضبوط نہیں ہیں, وہاں پہ جو کنگڈمز ہیں اور اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ ٹائپ گورنمنٹس ہیں, رجیمز ہیں, وہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر حد الامکان وہ کوشش کرتے ہیں کہ سٹیزن جرنلزم کو جو ہے ریسٹرکٹ کیا جائے, اور لوگوں کو اپنی بات کہنے, سننے اور ایک دوسرے سے شیئر کرنے سے روکا جائے. تو ہمارے یہاں پہ بھی کافی دفعہ کوششیں کی گئی ہیں, ڈفرینٹ قوانین لائے گئے ہیں اس کو قبض لگانے کے لیے, اس کے اوپر اس کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے رول کو, لیکن یہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ اگر چلیں ٹی وی کو تو آج آپ نے مینیج کر لیا, پورا پاکستان دیکھ رہا ہے, لیکن سوشل میڈیا کو مینیج کرنا, اس کو ریسٹرکٹ کرنا شاید آپ کے لیے تب تک پاسبل نہ ہو جب تک آپ ایک ہٹلر کے اس پہ یا چائنا جیسا ون پارٹی ایک سسٹم بنانے کے بعد اپنا, اس میں آپ کو بہت ٹائم لگے گا. تو تب تک جو ہے سوشل میڈیا ایک بہت بڑا انفلوئنسر ہے اور اس نے رول بھی ادا کرنا ہے, اور یہ بہت اہم رول ادا کرے گا. اور عامر صاحب نے صحیح کہا کہ آج کل کوئی بھی کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے 3 گھنٹے جو ہے وہاں پہ آپ ایک پینل میں 5 لوگ بیٹھیں, لڑائیاں کریں, دیکھیں. سوشل میڈیا ایک ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے جو امیدوار ہے وہ بھی اپنے لیے ایک بہت شاندار طریقے سے وہ گراؤنڈ بنا سکتا ہے, اور جو ووٹر ہے وہ بھی اپنے آپ کو نہ صرف ایجوکیٹ کر سکتا ہے ڈائریکٹ امیدواروں سے. میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ ٹریڈیشنل سسٹم ختم ہونا چاہیے کہ ایک پولیٹیشین جو آپ کا نمائندہ ہے اس سے ملنے کے لیے آپ لائنیں اور فائلیں لگا کے دفتروں کے باہر بیٹھیں, ان کے پرسنل سیکرٹری کو آپ کالیں کریں. نہیں, امیدوار آپ کا اور جو آپ کا نمائندہ ایسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ آپ کے ایکسیس میں ہو. ایک ٹیکسٹ, ایک واٹس ایپ, ایک فیس بک, ایک اس کے ذریعے آپ اس کو ڈائریکٹ اپنا سوال اس سے پوچھ سکیں, اپنی آواز اس تک پہنچا سکیں. بالکل. ایک بات, ایک سوال, اہم سوال لاسٹ ٹائم کسی نے پوچھا تھا جاتے جاتے کہ عامر صاحب سے پوچھیں کہ ہنزا کے بارے میں جو یہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہنزا اے پولیٹیکل ہے سوسائٹی, یا جو اتنی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود کمپیریٹیولی جو دیامر ہے جہاں پہ لٹریسی ریٹ اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن وہاں پہ پولیٹیکل سوسائٹی پولیٹیسائز ہے, ہنزا اے پولیٹیکل ہے, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ تھوڑا سا عزیز علی داد نے ابھی ریسنٹلی اس بات کو کیا ہے, نگیٹ کیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں. بالکل صحیح. دیکھیں یہ ڈی پولیٹیسائزیشن کو تو میں نہیں مانتا. اگر آپ ریسنٹ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, بابا جان کا ابھرنا ہے, سیلف ہیوج موبلائز. اگر آپ پچھلے سے پچھلے الیکشن میں دیکھیں تو 2nd لارجسٹ ووٹ اس کے تھے. باقی ریگنگ ہو کے جو جیتنے والا تو آپ کو پتہ وہ تو ہوتا, لیکن ان کے جو جنرل الیکشن دیکھیں ہنزا میں لوگ اٹھے.
اچھا جو میری سسٹم تھے اس کے خلاف بھی بہت سارے پیپلز پارٹی کے لوگ تھے, غلام محمد جیسے لوگ تھے اور لوگ تھے, یہ انہوں نے ایک پورا ایک اس میری نظام کو بھی چیلنج کیا. ایسا نہیں کہ ہنزا میں ڈیپولرائزیشن ہے, ہاں جو چیزیں لگتی ہیں ہنزا کے اندر پولیٹکس کا جو ایٹیچیوڈ ڈفرینٹ ہے. مثلا لوگ بہت سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں, یا جو ایک کچھ لوگوں کا یہ خیال کہ این جی او کلچر کی وجہ سے شاید ڈی پولیٹیسائز ہوئے, لیکن ڈی پولیٹیسائز نہیں ہوئے. بہت سارے لوگ اپنے رائٹس کے حوالے سے آج تک, اب دیکھیں اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں جتنے بھی تحریکیں چلی ہیں, لیفٹ ونگ یا لیفٹ لیننگ پولیٹکس بھی ہنزا سے شروع ہوئی ہے. بہت سارے لوگ امپریزنمنٹ کا شکار بھی ہوئے ہیں. آج بھی حسیران ہنزا کی بات چل رہی ہے. تو پیپلز پارٹی سے تھوڑا سا اعتراض میرا یہ بھی کہ اب آپ کینڈیڈیٹ آئی ہیں تو ان اسیران گلگت بلتستان کے ان کی آزادی کے لیے بھی آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. اور انہوں نے قربانیاں دی تھے, ہنزا نے قربانیاں دی. ہنزا ایک ایسے جغرافیکل ایریا میں موجود ہے, یہاں پر سینسٹیوٹیز بھی زیادہ ہیں. لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں, لوگ کیلکولیٹڈ پولیٹکس بھی کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ایک جینون پولیٹیکل ایک ٹرانسفارمیٹیو پولیٹکس کا پوٹینشیل موجود ہے. ڈی پولیٹیسائزیشن والی کوئی نا امیدی نہیں ہے. یہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ پہ کینڈیڈیٹ پہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو کتنا موبلائز کرتا ہے. میں نے خود دیکھا کہ بابا جان کے کیس میں خواتین گھروں سے نکل آئی ہیں, خود انہوں نے روٹیاں بنا کے سارے ریلی والوں کو کھلایا, انہوں نے کیمپین کیا, خود چل کے ایک بہت بڑی ریلی چلی. یہ ڈی پولیٹیسائز نہیں تھی, یہ سارا پولیٹیسائزیشن ہے. میرے خیال میں نا امیدی کی کوئی گنجائش نہیں تھی. آئی تھنک ایک بات میں یہ جو ہنزا کے اسیران کے حوالے سے, ہاں بالکل, اگر کسی پارٹی سے اس میں غلطی ہوئی, دیکھیں ہمارے یہاں پہ ہم سب کو ایک تو بات پتہ ہے کہ اسٹیٹ کون چلاتا ہے, پاور کس کے پاس ہے. کسی کو وکٹمائز کرنا اور دہشت گردی کا مقدمہ اس پہ بنانا جو ہے ایک بہت انفارچونیٹ اور بہت اس طرح سے پیپلز پارٹی کے اوپر دھبا ہے کہ یہ ان کے دور میں ہوا ہے. یہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے نہیں کیا ہے اس پہ ہم نیکسٹ ٹائم ڈیبیٹ کریں گے, لیکن اس گورنمنٹ کے دور میں ہوا ہے, اس لحاظ سے یہ ہمارے اوپر ایک دھبا ہے. اس دھبے کو دھونے کی ذمہ داری بھی آپ کی, وہ آپ کے اوپر, اس کو دھونے کی ذمہ داری, اس کا ازالہ کرنے. جو اسیران اس وقت جیلوں میں جن کا 10 سال 12 سال ضائع ہو گئے, ان کا ہم کوئی ازالہ کوئی بھی نہیں کر سکتا, ان کی زندگیوں کا ازالہ, لیکن بہرحال جو تھوڑا بہت کر سکتے ہیں ان کو فری کرنا اور ان مقدمات سے ان کو بری کرانا, یہ ذمہ داری ہے ہم سب کی. میں آپ سے ایک پوائنٹ ایڈ کروں گا. بالکل جو اسیران ہنزا ہے اس میں ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے, نوجوانوں کو خاص کر جو ووٹرز کو, یہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کیا. اندر کی بات مجھے پتہ ہے, ہم بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے یہ کہاں سے ہوا, کن بنیادوں پہ ہوا کیا, لیکن چونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا دور تھا تو اس لیے وہ چہرہ ان کا تھا نا. اب نئی میرے خیال میں پارٹی کو چاہیے کہ اس کاز کو بھی اپنے منشور کے اندر شامل کریں. اور اسی حوالے سے کیونکہ اس وقت ہماری گورنمنٹ تھی, تو فرحت اللہ بابر جو جنرل سیکرٹری تھے پیپلز پارٹی کے, انہوں نے, آپ خود بھی موجود تھے, جو ہم نے کانسٹیٹیوشن رائٹس کے اوپر سیمینار کا, انہوں نے معافی مانگی اور کہا کہ یہ ہمارے دور میں ہوا, ہم شرمندہ معافی مانگتے. چلے معافی مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا, اس کا ازالہ پیپلز پارٹی کو, جو بھی امیدوار آئے گا اسے کرنا چاہیے, لیکن پیپلز پارٹی کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ اس کا ازالہ وہ کیسے کرتے ہیں. اور اسی لیے میں یہ نوجوانوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سارا آپ کے ساتھ کسی سیاسی پارٹی نے نہیں کیا, کوئی بھی سیاستدان, میں پی ٹی آئی, نون لیگ, جو بھی آئے گا میں اس کو الزام, یہ آپ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ساتھ خدا نخواستہ اس سے بھی زیادہ برا ہو سکتا ہے اگر آپ اپنا اس پولیٹیکل پروسیس کے اندر اپنا اچھا بندہ یا اپنی سٹیکس کو کلیم نہیں کریں گے. تھینک یو سو مچ فہمیدہ برچا اور عامر حسین, آپ دونوں تشریف لائے اور بہت اچھی ڈسکشن ہوئی, اور ہم کوشش کریں گے کہ اسی بات چیت کے سلسلے کو ہم روزانہ تو نہیں تو ویکلی ہم لے کے آئیں. تو پاور پالیٹکس میں آج ہم نے فوکس ہمارا تھا نگر اور ہنزا کی جو 3 سیٹیں ہیں ان کے اوپر ہم نے بات کی, اور اوور آل جو وہاں پہ چیزیں چل رہی ہیں, ایشوز کیا ہیں, ان سب پہ بات ہوئی. اور آنے والے پروگرام میں پاور پالیٹکس میں ہم کوشش کریں گے کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں, جتنی بڑی پارٹیز ہیں گلگت بلتستان سے جو الیکشنز لڑ رہی ہیں, ان کی مینیفیسٹو جو منشور ہے اس پہ بات ہو, تاکہ ہم تھوڑا سا کمپیئر کریں کیا مذہبی پارٹی, ہاں ان سب کا ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ بات ہو, تاکہ جو ووٹر ہے وہ بھی ایجوکیٹ ہو اور ووٹر سوچے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, منشور کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا ووٹ کا ڈیسیجن لے کہ میں نے کس کو ووٹ دینا ہے, کس کو نہیں دینا. تو ہوپ فلی آپ سے نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی پاور پالیٹکس میں. ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور پاور 99 کے نیٹ ورک سے آپ یہ سارا ٹرانسمیشن سن بھی رہے تھے, دیکھ بھی رہے تھے. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں پاور 99 کے فیس بک پیج اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے فیس بک پیج کے ذریعے بھی. اور آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اور پاکستان زندہ باد.